बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि दोनों जमातों के दरमियान एक आइनी तरमीमी मसवदे पर इत्तफाक हो गया है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान क्या इत्तफाक राय हुआ है, और दूसरा हम इसमें देखते हैं कि अगर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उनको माइनस करके आईनी अदालत बनाने या आईनी बेंच बनाने पर इत्तफाक हुआ है तो क्या वो उस चल सकेगा, उसकी क्या हैसियत होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त नुक्ता यही है कि क्या जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। और इस बारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं जैसा कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके दरमियान मुलाकात जो हुई, मुलाकात के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि हमारे दरमियान एक आइनी तरमीमी मसवदे पर इत्तफाक राय हो गया है। मौलाना उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि जो हम पहले आइनी तरमीमी मसवदा हमारे पास आया था गवर्नमेंट का, हमने उसको मुस्तरद कर दिया था, हम उसको अब भी मुस्तरद करते हैं। उन्होंने एक अपना आइनी तरमीमी मसवदा तैयार किया है। ये 23 नकात पर मुश्तमल एक उनका तरमीमी मसवदा है। और अगर आपको बताते चले, हमने अपने गुज़श्ता वीलॉग में ये बात की थी कि हमारी एक बात हुई है मौलाना की जो आइनी टीम है उनके एक मेंबर से, उनका यही कहना था। उन्होंने कहा जी कि देखें, सियासी जमातों के अपने मफादात होते हैं। मौलाना क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके खिलाफ उन्होंने केस इलेक्शन लड़ने हैं या इलेक्शन लड़े हैं, तो उनकी वो सपोर्ट करें। बहरहाल, हमने आपको पहले भी बताया था कि उनकी बात जो है वो उसमें बड़ा वज़न है। आज अगर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके दरमियान इत्तफाक राय हो गया है, और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि दोनों जमातें, उनकी पोजीशन जो है वो 19वीं आइनी तरमीम पर बड़ी क्लियर है। दोनों लीडर जो हैं उन्होंने ये क्लियर किया है कि वो 19वीं आइनी तरमीम जो है, उन्होंने कहा जी कि जो हमसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने ज़बरदस्ती उन्होंने जी पास करवाई थी, हम उसको रिवर्स करेंगे। अच्छा, अब 19वीं आइनी तरमीम क्या है? ज़ाहिर बात है 19वीं आइनी तरमीम जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में थी। जो आर्टिकल 175A था, जिसको 18वीं तरमीम में शामिल किया गया, अब उसमें चेंजिंग लाई गई थी। तो उसमें यह तब्दीली की गई थी, जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जजेस की बजाय वो 4 कर दिए गए थे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो अडहाक जजेस की तैनाती है, वो पहले ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था, अब वो इख्तियार उन्होंने कमीशन को दे दिया। अब जैसे कि वो कमीशन में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उन्होंने भी 2 जजों के हवाले से उन्होंने कहा जी ठीक है चीफ साहब को कि अगर आप इनको तैनात करना तो 1 साल के तैनात कर ले, ताकि वो केसेस को निपटाएं। तो दूसरा, उसमें एक जो बड़ी तरमीम की गई थी वो ये थी कि जो पार्लिमानी कमीशन होगा जो जजेस की तैनाती के हवाले से गौर करेगा, उसकी जो रिपोर्ट होगी, उसकी जो कार्रवाई होगी, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट में इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। उस पर जजेस का बड़ा ज़बरदस्त उनका उस वक्त वो एक रिएक्शन था। उन्होंने कहा जी कि जो अगर ये सारी कार्रवाई पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, वो वकला को बुलाते हैं, सीनियर वकला तो कोई भी नहीं जाएंगे उनके सामने पेश होने के लिए। ज़ाहिर बात, जो आगे MNAs या सेंटर बैठे होंगे, शायद वो इतना कानून ना जानते हो, जो वकील उनके सामने जाकर पेश होंगे। तो ज़ाहिर बात है कोई भी जो बड़ा वकील है या बड़ा को लॉयर, वो उनके सामने नहीं जाएगा, और इस तरह से अच्छे जजेस नहीं आएंगे। ये रिमार्क्स थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के। तो इसके अलावा उसके जैसे आपके साथ शेयर करता चले कि पार्लिमानी कमीशन में पहले 18वीं तरमीम में ये प्राइम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट नहीं जाती थी। इसमें उन्होंने कहा जी कि जो पार्लिमानी कमीशन होगा, अब वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है रिपोर्ट सदर को भिजवाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी। तो बहरहाल ये उसमें जो चीदा बातें थी, ये उसमें तरमीम थी जो कि उस वक़्त फिर अदलिया के कहने पर पार्लियामेंट ने की। ये 19वीं आइनी तरमीम है। अब इसका प्रॉब्लम बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब जब बहाल हुए, तो बहाल होने के बाद उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो कहते हैं जी कि एक दौर आया
اور اس دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف بڑے زبردست فیصلے آئے، این آر او والا فیصلہ آیا، دوسرے فیصلے آئے. تو اس وقت تو یہ صورتحال ہوتی تھی کہ افتخار چوہی صاحب جب عدالت میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنی آبزرویشن دیتے تھے، ریمارکس دیتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ اس وقت پریزیڈنسی میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں کارروائی، وہ ٹکرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہے ہیں ان کے خلاف. تو برحال یہ سمجھ آتی ہے بلاول بھٹو زرداری کی کہ کیوں وہ آئینی ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، 19ویں آئینی ترمیم کو. اور دونوں جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس پر متفق ہیں. تو یہ تو شاید یہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ ایک قسم کا یہ ہے کہ پھر عدلیہ کے لیے ایک دھچکا ہوگا، بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر 19ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جاتا ہے. اب ناظرین دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. آپ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا کی جو اس وقت اتفاق رائے ہوا ہے اس میں شاید کوئی اس میں گیو اینڈ ٹیک ہو، لیکن یہ بات ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن ایک چیز جو ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہ اس آئینی ترمیم کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. کریڈٹ وہ اسی لینا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ نیکسٹ جو ہیں کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے لیے. اور یہ پیپلز پارٹی میں یہ ایک بات ضرور چل رہی ہے کہ وہ آئندہ پرائم منسٹر ہوں گے. مولانا صاحب شاید ان کے ساتھ ابھی پتہ نہیں کس لیول پر ان کی کوئی ایسی کوئی گپ شپ ہوئی ہے یا کیا صورتحال ہے. تو بہرحال پیپلز پارٹی جو پہلے کہتی رہی ہے جی کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو تھا اس وقت وہ 6 سال کے لیے انہوں نے کہا تھا جی کہ آئینی عدالت بنائی جائے، جو پہلے کام ہو چکے ہیں تاکہ ان کو ریورس کیا جائے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کو بتاتے چلے تو بعد میں وہ 18ویں ترمیم آ گئی جس میں سارا انہوں نے خود ہی ہر چیزیں جو تھی وہ انڈو کر دی تھی اور اس وقت آئین جو تھا اس کو کلیئر کر دیا تھا. تو شاید اب آئینی عدالت جو بلاول بھٹو زرداری کا ان کا جو کہنا ہے اس میں زیادہ وہ وزن نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان وہ کہہ چکے ہیں جی کہ آئینی عدالت بنائی جائے. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کو ان میں سے کوئی ایک کو چوز کر لیا جائے، چیف جسٹس بنا دیا جائے. لیکن اس وقت ان کا یہ بھی کہنا انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وکلا اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف ہے، لوگ اس کے خلاف ہیں ساری، جس طرح سے ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے 19 اپنا آئینی عدالت میں جو تجویز آئی ہے گورنمنٹ کی کہ پرائم منسٹر ان کو اپوائنٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے. اب آئینی بینچ جو ہوگا اس میں ظاہری بات ہے 3 یا 5 سینئر جج جو ہوں گے سپریم کورٹ میں سے، اس میں سے ایک کو چیف جسٹس چن لیا جائے گا. اب وہ کون خوش قسمت ہوں گے جن کو چنا جائے گا، ظاہری بات ہے وہ 5 ججوں کی ایک سمری جائے گی. تو اس کے علاوہ آپ ساتھ ڈسکس کرتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس چیز پر رضامند ہوتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون بھی رضامند ہوگی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پرابلم کچھ اور ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو چاہتی ہے جی کہ آئینی عدالت بنائی جائے. آئینی عدالت بنا کر ان میں پرائم منسٹر کو اختیار دیا جائے، وہ چیف جسٹس صاحب وہاں پر تعینات کریں، وہاں پر وہ ججز کو تعینات کریں. ظاہری بات ہے ان کے جو ارادے ہیں وہ بڑے آبویس ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف جیسے ان پر انہوں نے پابندی کی ان کی بڑی خواہش ہے، ہم نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قدر اس حد تک آگے نہیں ہے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے. اور دوسرا جو مسلم لیگ ہے اس کو جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر جسٹس سید منصور علی شاہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا تو یہ سارا جو الیکشن پروسیس ہے، جو الیکشن ہوا ہے، یہ تو اس کو آڈٹ کروا دیں گے. اور اگر یہ سارے حلقے کھل گئے، الیکشن آڈٹ ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ ہم تو پھر گورنمنٹ سے گئے، گورنمنٹ ہمارے ہاتھ سے گئی. یہ ان کو بہت بڑا خدشہ ہے. اور یہ خدشہ ان کو نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ بلکہ جسٹس منیب اختر سے بھی ہے. اب جو 2 سینئر جج ہیں جو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس پر شاید کسی طور پر بھی وہ رضامند نہ ہو. اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان جب انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ ڈسکشن کی، تو لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر ضرور انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت مسلم لیگ جو ہے ان کے ساتھ آن بورڈ بھی ہو کہ وہ جو پروسیس ہو رہا ہے اس سارے پروسیس میں ان کی ان پٹ شامل ہو.
جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے پاس ہونے جا رہی ہے، اس میں بہت حد تک پیش رفت ہو چکی ہے۔ کہ ناظرین ایک بات جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے، اس میں سب سے جو بڑا نکتہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کے بعد ان کو آئینی عدالت بنانا ہے، یہ خواہش ہے، یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی خواہش ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ سمجھتے ہیں نظام کے گارنٹر ہیں، جو انہوں نے آگے چلانا ہے، عدالت کو چلانا ہے، تو وکلا سے جس طرح سا ان کو ریئیکشن آئے گا تو شاید وہ برداشت کر سکیں اور یہ کسی اور کے بس کی بات نہ ہو۔ لیکن آپ کو دوسرا بتاتے چلیں کہ جو اس وقت ساری کی ساری جو کہانی ہے، جہاں پر وہ سوئی آ کر اٹک گئی ہے کہ کیا جسٹس سید منصور علی شاہ یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہو رہی ہے یہ اس میں رہیں گے یا اس سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کبھی نہیں چاہے گی کہ جسٹس سید منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس میں رہیں، اور ناظرین اسی وجہ سے ابھی تک ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ جاری نہیں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے، 25 اکتوبر کو وہ فل کورٹ ریفرنس لینے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو بتاتے چلیں تو یہ ایک بڑی عجیب سی آکورڈ سی سچویشن ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، ان کا فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے، اور جو ان کمنگ چیف جسٹس ہیں ان کے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اور یہ صورتحال ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو جا رہے ہیں انہوں نے بھی گورنمنٹ سے نہیں پوچھا کہ یار میں تو جا رہا ہوں، ادارے کو کس نے بعد میں ٹیک اوور کرنا ہے، کس نے سنبھالنا ہے۔ تو اچھا ایک تو یہ ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان وہ 17 تاریخ کو آئینی ترمیم والا کیس بھی سن رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ کیس لگایا ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے، اور جو اس ساری صورتحال میں وہ یہ ہے کہ کیا آئندہ جو آنے والا جو سسٹم ہوگا اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کہاں پر ہوں گے، وہ اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ایک بہت بڑی جو تحریک ہے وہ جو ہے وہ چلے گی، یہ تحریک وکلا تحریک نہیں ہوگی، یہ ججز تحریک ہوگی۔ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کیونکہ اس وقت وہ صورتحال بڑی ایک گمبھیر سی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ججز ہیں جوڈیشری میں، ہائی جوڈیشری میں نہیں لوئر جوڈیشری میں بھی، اور جو وکلا میں اس وقت کسی بھی طور پر وہ جسٹس سید منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس ماننے پر رضامند نہیں ہے، اور وہ آئینی عدالت جو ہے اس کے قیام پر بھی رضامند نہیں ہے، وہ اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر آئینی عدالت بن گئی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں حیثیت یہ رہ جائے گی کہ صرف وہ بیل میٹر ہوں گے وہ جو سنا کریں گے، یا دوسرے عام میٹر ہوں گے وہ سنا کریں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آئینی کیس تو ہوگا نہیں، تو پھر آئینی کیس نہیں ہوگا تو ججز جو ہیں وہ وہاں انہوں نے پھر یہی کیس سننے ہیں اور کیا سننا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی، برحال یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے، وہ معاملات ہیں ابھی چل رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لیٹسٹ سچویشن ہے وہ اب تک یہ ہے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلا کے ساتھ، نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔